العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعبان کا مہینہ اب ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ابھی ایک جمعہ اور آئے گا، ایک جمعہ اور آئے گا، اس کے بعد میں پھر رمضان المبارک ہے۔ ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ صحابہ تیاری کرتے تھے، وہ تو رجب سے کرتے تھے، رجب کے مہینے سے ہی ان کا ساری لین دین کا معاملہ سب ختم ہو جاتا تھا۔ حساب جس کو دینا ہے دے دیتے تھے، لینا ہے لے لیتے تھے۔ آزاد کرنے والوں کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ یہ سارے کام نپٹا کر کے پھر وہ مسجد کی طرف کا رخ کر لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر رجب سے پہلے مسجد میں جاتے ہی نہیں تھے، یہ نہیں ہے، روز جاتے تھے لیکن نماز پڑھ کے چلے آتے تھے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، حضور کے پاس بیٹھتے تھے، درس سیکھتے تھے، یہ سب تو کرتے تھے، لیکن پھر 24 گھنٹہ مسجد ہی میں دینا، یہ کام رجب سے شروع ہوتا تھا۔ اور رجب میں کعبہ شریف، مدینہ شریف، اس رجب سے پہلے اس کی صفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رجب سے پہلے صفائی کام سارا، پاک صاف کرنا، عطر لگانا، لائٹنگ وغیرہ آج کے دور کے حساب سے پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن پہلے تب لائٹ میں چراغاں تھے۔ صاف صفائی تو ظاہر سی بات ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو، آپ اپنے جو فریے میں یا گھر میں کہیں بیٹھے ہوں گے، چائے گرے لیے نے، پانی گرے لائے نے، چوکرا مترے لائے نے، ناپاک دڑکیاں پڑیاں ہیں، تو کیا آپ کو مزہ آئے گی؟ مکھیاں مڑمڑتی ہوئی نے، لائٹ ہوئی نہیں، مزہ آئے گی آپ کو؟ آپ کے گھر میں مزہ نہیں آئے گی آپ کو۔ لیکن اگر اس کی جگہ پہ گھر بالکل پاک صاف ہے، کوئی کچرا نہیں، ایک رج برابر نہیں دکھتا، سارے کپڑے وپڑے سب کمپلیٹ ہے، جہاں بیٹھے خوشبو آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کتنا مزہ آئے گا گھر میں؟ آرام سے نیند نہ آتی ہے تو بھی آ جائے، ہے نا؟ یہ اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اپنا گھر جب ہم اتنا اچھا رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ جو رکھنا چاہتا ہو وہ اسے پتا ہوگا، تو اللہ کا گھر ہے، اس کو کیسا رکھنا چاہیے؟ یہ کسی اکیلے کا تو کام ہے نہیں کہ بھائی مولانا صاحب نے امامت کے تھے اتھڑو ڈھلو مولانا جانے نا جو گھر جانے مجھے پیجی مسجد نہیں۔ مان لیجئے کہ فیصلیہ سماج ہے، انہوں نے کی تو ابھی عید جانے، ٹرسٹی فلانا ہے تو ابھی عید جانے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہم میں نے سب سے پہلے جب آیا تھا محرم میں تقریر کرنے اور میں نے جمعہ پڑھایا تھا، تب میں نے کہا تھا کہ یہ صرف ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب کی ہے۔ اللہ کا گھر سب کا ہے۔ ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی بار، یہ وہاں وضو خانے میں اگر دیکھیں کہ گندگیاں ہوتی، یہ پیشاب کرنے والے پیشاب دیکھو آج یاد آ گئے تو بتا دو۔ ہمارے تو کم ہی جاتے ہیں لوگ، ہمارے یہاں تو نمازی کتنے دیر بعد کتنی چل گئے،
روز کوئی 15-20 جنے تو جاتے نہیں ہوئیں گے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا ہمارے یہ تو نہیں ہے. اور ہمارے جو یہ اپنے مچھیارا سماج کے لوگ ہیں وہ تو اس کا استعمال کرتے ہی نہیں, وہ نہیں جاتے. تو پھر یہ گند آتی کہاں سے؟ بھائی باہر نہ جی کوئی بھی باہر کے جو لوگ آتے ہیں نا وہ صرف میں نے دیکھا ہے میری آنکھوں سے, فون ہوتا ہے یوں, ہاں ہلو ہاں کرتا 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 جوتے صحیح وہاں چلا جائے گا, وہاں پیشاب کرتے کرتے باتیں ہوگی, کچھ کرنا چلا جائے گا, پانی بھی نہیں ڈالے گا, یوں کرتا ہے. تو یہ تو چلا گیا مونچھ کے, صاحب کس کے کرنے کا, ہمارے کون کرے گا؟ پھر کوئی جائے گا تو ارے کتری کھاں گچے تھی تو کیا کرنے کا, ہم کریں؟ ارے بھائی آپ اپنا سمجھو, جو بھی باہر کا ہو یہاں کو آپ تھوڑا بتائیے گا بات, کیونکہ جمعے میں میرے لیے مصیبت یہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ جس کو میرے بولنا ہے یہ حاضر نہیں ہے, انہیں ہوتے, جس کو نہیں سننا ہے وہ بیچارے سنتے ہیں. لیکن آپ پہنچاؤ اس بات کو, باہر پہنچاؤ, ان لوگوں سے کہو کہ آپ جاؤ مسجد اللہ کا کرے, نو پرابلم, آپ باہر سے آتے ہیں مہمان ہیں, ٹھیک ہے آئیے جائیے, نو پرابلم, استعمال کریں, اس لیے تو بنایا ہے. لیکن پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ کے نہ چلے آئے, پانی بھی ڈالیں. ابھی 2 جمعے پہلے کی بات ہے, ہم نے پورا بالکل صاف کر کے کمپلیٹ کر دیا تھا, اور کچھ وہ ٹھنڈے پینے کے بوتل پلاسٹک سب جا کے وہاں, اب ہم وضو کیے ہوئے تھے, نہائے دھوئے تھے, اندر آ رہے تھے, وہاں 2-3 بچے وضو کر رہے تھے, اس طرف کے تھے کوئی, تو ہم نے بتایا کہ بھائی دیکھو یہ تم لوگوں کا وضو باقی ہے تو اوپر سے یہ پلاسٹک اور یہ اٹھا لو تاکہ وہاں پر یہ پانی زیادہ جمع نہ ہو, یہ تھوڑا کچرا اٹھا کے باہر پھینک دینا. یہ میں نے کہہ دیا, میں اندر چلا ہے, جمعے کی بات بتا رہا ہوں, حرام آئیڈا ہوئے. تو بھائی آپ جب وہاں تھوک کے جاتے ہو, آپ جو کر کے جاتے ہو, تو پھر تب پتہ نہیں چلتا. بھائی سب کی ذمہ داری ہے, جمعے کے دن آپ لوگ تھوڑا کوشش کریں, اللہ کا گھر صاف کرے گی, اگر اللہ کا گھر کا کام کریں گے ہم تو کر لیں گے, آپ نہیں کریں گے تو ہماری تو ڈیوٹی ہے, ہم تو کسی طرح سے کر لیں گے, 4 بچوں کو بلا کے کر لیں گے, نو پرابلم, ہم تو کر لیں گے. لیکن پھر کل قبر میں ہمیں بھی یوں تو بہت کہا جاتا ہے کہ بھائی مولانا صاحب تمہاری ذمہ داری سے تمہارا سمجھاؤ مجھے, تو لو ذمہ داری پوری کرو, لو ہم جاؤ ہم جو ہے نا. کئی باہر سے آنے والے بہت ڈائے بنتے, کہتے کہ تمہاری ذمہ داری ہے, لو یہ میری ذمہ داری پوری کرتا ہوں. سب کی ذمہ داری ہے, اللہ کے گھر کے لیے سب کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال اب رمضان آئے گا, رمضان المبارک آئے گا, اور اس کی تیاری کیسے کریں گے؟ اس کی تیاری ایسے کریں گے, میں نے بتایا, ہر بار بتاتا ہوں, پھر بتاتا ہوں, ہر جگہ ہر فساد ہر کینہ دل سے نکال دیں گے. پہلا یہ کریں گے, سمادھان کر لیں گے, ہر طریقے کا سمادھان, آپس میں خون ریزیاں بند, لڑائی بند, جھگڑے بند, فتنہ بند, فساد بند, سب بند, صرف پیار محبت اور نیکیاں چالو. ایک نیکی کا اجر 70 گنا ملے گا, ایک نیکی کا اجر اللہ چاہے تو 200 گنا بھی بڑھا دے, اللہ چاہے تو بڑھا دے, اللہ چاہے تو 27 گنا دے. میں کہتا ہوں کہ اتنے گنا نہ بڑھے نے, خالی ایک نیکی بھی ہاتھ میں آ جاوے تو کیا ہے, کیونکہ محشر میں تو بہت ضرورت پڑے گی اسی نیکی کی. بات کر رہے تھے امام اعظم کی, اسی بات کو اب آگے بڑھا دوں. حضرت یزید بن لیث, اور بھی نام ہوئے ہیں, یزید نام کیوں, وہ جو اخیار میں سے تھے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار عشاء کی نماز میں نے دیکھا کہ امام نے سورت اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ پڑھی. قرآن شریف پڑھتے ہیں نا, ہم تو پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں ہیں, آپ کی تو چھوڑ دو, خود ہم امام لوگ بھی اتنا نہیں سمجھتے, کیونکہ ہم اتنے قرآن کے ماہر نہیں ہیں کہ ہر ترجمہ ہم سمجھ لیں, ہم نہیں سمجھتے. ہماری بات کر رہا ہوں, آپ کہاں سے سمجھیں گے؟ جب ہم ہی کا سمجھنے سے قاصر ہیں تو آپ تو کہاں سے سمجھیں گے؟ لیکن پہلے ایسے لوگ تھے جو قرآن جب پڑھتے تھے تو وہ آگے کیا کہہ رہا ہے سب سمجھتے تھے. پہلے ایسے لوگ تھے کہ سب سمجھتے تھے. تو امام صاحب نے اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ صورت ہے, تو اس صورت کا اس کا مطلب اندر عذابوں کا ذکر ہے کہ جب زلزلہ آئے گا
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جب قیامت ہوگی اور اللہ سب کو اکٹھا کر کے حساب لے گا. یہ حساب والی صورت پڑھی امام صاحب نے. تو جب یہ صورت پڑھی، یہ لاسٹ والا پنکھا چالو کر دو نا، وہ کیوں چالو نہیں ہو رہا ہے وہ. تو جب یہ صورت پڑھی تو کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور امام نے یہ صورت پڑھ لی. اب دیکھیے، آپ اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ اور ہم اردو میں تقریریں بھی سنتے ہیں، موبائل میں بھی سنتے ہیں اور کبھی سامنا ہو جائے تو بھی سنتے ہیں. لیکن جو کسی چیز کو سنتے ہیں تو اس کا اثر کتنا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے. کئی بار محرم کی تقریروں میں جب اچھی جوڑ بلبلا والی تقریر ہوتی ہے تو سننے والے رو پڑتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. کئی لوگ فلمی ڈرامے میں رو پڑتے ہیں، اچھا ڈرامہ ہو تو رو پڑتے ہیں، اچھی ایکشنیں کی ہو تو ہے نا، ایسا ہوتا ہے. دلوں پر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سامنے والا جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ دکھتا ہے، اس کا اثر ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر ہوتا ہے. تو امام اعظم نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے، امام دوسرا اس کی نماز پڑھانے والا جو امام تھا وہ نماز پڑھا رہا ہے اور اس نے یہ صورت پڑھی حساب والی کہ میدان حشر میں یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ. جب یہ صورت پڑھی تو جب نماز پوری ہو گئی اور نماز سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام صاحب مفکر مطلب فکر میں متفکر فکر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اور جب نماز فارغ ہوئے تو امام صاحب فکر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ٹھنڈی سانس لے رہے تھے. جیسے نہیں وہ کوئی بہت بڑا بھاری کام کر کے یا بہت یا جھگڑا فساد کچھ بھی مطلب ٹینشن والے کام کر کے انسان آ کے بیٹھتا ہے، یوں کرتا ہے نا. تو ایسے ٹھنڈی سانس لے کے بیٹھے تھے نماز کے بعد. ایسے دیکھا ہی کہے کہ میں وہاں سے اٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ آپ کا دل مشغول ہے تو میں وہاں سے ہٹ جاؤں اور چراغ کو روشن ہی چھوڑ دیا. یہ نماز عشاء کی، کیونکہ رات کے وقت میں چراغ ہے نا جلاتے ہیں نا مسجد میں کہ بھئی لائٹ بند نہیں کرنی، بھلے رہے امام صاحب بیٹھا ہے نا. کوئی امام اعظم ابو حنیفہ تو ایک جگہ بیٹھے تھے ٹھنڈی سانس لے کے ایسے اور فکر میں بیٹھے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ جو مسجد کی خدمت کرنے والا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام صاحب نے ابھی وہ صورت پڑھی ہے تو تھوڑا ٹینشن میں ہے تو بیٹھے ہیں، چلو اب وہ چراغ جو جلائے اس کو بجھانا نہیں ہے، رہنے دو کیونکہ بیٹھے ہیں، روشنی چاہیے. وہ چلے گئے روشنی ایسے ہی چھوڑ کر کے کہ چلو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا. اور اس میں تھوڑا سا دیر تھا. پھر یہ اس کے بعد میں جب طلوع فجر ہوا، کیا ہوا؟ طلوع فجر یعنی فجر کا سمے، عشاء کی بات تھی. عشاء میں امام اعظم کو دیکھا تھا کہ فکر میں بیٹھے تھے اور وہ چھوڑ کر چلا گیا. جو مسجد کی دیکھ ریکھ اپنا بھنڈاری صاحب کے جیسا وہ چلا گیا، جا کر پھر صبح فجر میں آیا. طلوع فجر کے وقت میں اذان دینے کے لیے جب آیا تو کہتے ہیں کہ بعد میں نے دیکھا کہ چراغ روشن ہے اور امام صاحب اپنی ریش مبارک داڑھی مبارک وہ پکڑے ہوئے ہیں ایسے کونے میں مسجد میں، ایسے داڑھی پکڑے ہوئے ہیں اور پکڑ کر کے رو رہے ہیں اور آنسو چاروں قطار جا رہے ہیں اور کونے میں بیٹھ کر کے اس طرح سے داڑھی پکڑ کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے وہ ذات جو ذرہ برابر اگر کسی نے نیکی بھی کی ہوگی تو اس کا بدلہ دے گی. اے وہ ذات جو کسی نے ذرہ برابر اگر برائی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دے گا. یہ امام اعظم اپنی داڑھی اس طرح پکڑ کے رو رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ بھی دیتی ہے، برائی کا بدلہ بھی دیتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر کہتے ہیں کہ نعمان کو تو نے، خود کا نام نعمان ہے، امام اعظم کا نام نعمان ہے، تو کہتے ہیں کہ نعمان کو تو نے اپنے فضل سے آگ سے بچا لے، تو
اپنے فضل سے مجھے بچا لے، آگ سے بچا لے. نعمان کو تو اپنے فضل سے آگ سے بچا لے، آگ کے قریب بھی نہ جائے، آگ میرے قریب بھی نہ جائے، اور اس کو اپنی وسیع رحمت میں داخل کر لے. یعنی کہ اپنی رحمت دے دے، مجھے بچا لے. یہ رو کر کون دعا کر رہا ہے؟ امام اعظم کہہ رہے کہ مجھے بچا لے. اور کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو امام صاحب نے پوچھا کیا چراغ لینا چاہتے ہو؟ کہ آئے ہو تو کیا آپ عشاء کا ٹائم، اس کو یوں امام اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ فجر ہو گئی. وہ کہتے ہیں کیا اب تم کو چراغ لے جانا ہے امام، تو میں چلا جاتا ہوں. اس نے کہا امام صاحب عشاء تو کب کی ہو گئی، اب فجر کا سمے ہے، میں فجر کے لیے آیا ہوں، آپ کب سے بیٹھے ہو؟ امام صاحب کو یہ بھی، امام اعظم کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں رات سے رو رہا ہوں اور ابھی فجر ہو گئی ہے، میں کب سے دعا مانگ رہا ہوں، یہ پتہ نہیں تھا، ہوش کھو بیٹھے تھے. ان کو تو یہ تھا کہ عیسیٰ کی اذان ہو گئی تھی، نماز جو ہو گئی تھا بند کرنے آیا ہے. ان کو یوں تھا. یہ حالات تھے کس کے؟ ہم سے اگلوں کے، ہم سے بڑوں کے. جو کچھ تم نے دیکھا. اور پھر امام اعظم کہتے ہیں کہ میں صبح کی اذان دینے آیا ہوں. تو پھر امام اعظم نے کہا کہ ایک کام کرو، میری ایک بات مانو. کہا کیا؟ تم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے نا اسے چھپا لینا، ظاہر مت کرنا، کسی کو بولنا نہیں، کسی کو بولنا نہیں کہ میں اس طرح سے یہاں رات میں دعا مانگ رہا تھا، ایسا یہ سب کہنا نہیں. اب اس سے آپ مسلمانوں غور کریں، یہاں یہ بات پوری ہو گئی امام اعظم کی. اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی ہے، چاروں امام میں بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، پھر بھی دیکھو اللہ سے کتنا ڈر ہے، اللہ سے کتنا خوف ہے، کتنا ڈرتے ہیں وہ اللہ سے. اور ہم ہیں کہ ہمیں ذرا برابر خوف نہیں. ہمارے رمضان تو خیر ایسے تو کئی رمضان چلے جائیں گے، لیکن نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کا ادب، ماں باپ کا خیال، ان کی محبت، ان کا ادب، ان کی فرما برداری، ہم سے بڑوں کا ادب، اور اس کے علاوہ خاص کر کے کسی کا دل رمضان میں نہ ٹوٹے. ویسے تو 12 ماس نہ ٹوٹے بھائی، رمضان میں تو خاص خیال رکھنا ہے. غیبت نہ ہو. ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ رسول پاک کے پاس میں، پہلے تو کیا ہے کہ رسول پاک کو پوچھ کے روزہ رکھتے تھے اور پوچھ کے روزہ چھوڑتے تھے. تو سرکار سے کہا کچھ لوگوں نے کہ ہماری عورتوں نے روزہ رکھا ہے تو تمہیں رجا دو، تو ابھی ٹائم ہو گیا ہو تو چھوڑ دے، سانج کو آجان کا ٹائم ہو گیا ہو تو چھوڑ لے روزہ. تو حضور نے فرمایا ان کا کیا روزہ ہے؟ کہا نہیں آقا ہمارے سوار میں سحری کری، روزہ رکھا ہے. حضور نے فرمایا ان کا روزہ نہیں ہے، جاؤ بلاؤ ان کو. تو بلایا. انہوں نے کہا آقا ہم نے سحری کی، روزہ رکھا، پورے دن کھایا نہیں ہے، بھوکے ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہے. تمہارا روزہ نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ تو کہا ایک کام کرو، ایک چھالیا لے آؤ، ایک برتن لے آؤ. برتن لے آئے، رکھا، بولے اس میں انگلی ڈالو، کہے کرو. تو بایاں تھی نا، وہ انگلیاں یوں اندر ڈال کے الٹی کری تو اس میں چھچڑے نکلے، خون نکلا. سب دیکھتے رہے کہ کیا ہے. یہ تب کی بات ہے کہ جب حضور تھے، وہ تو معجزہ ہے، سرکار دکھاتے ہیں، ہے نا. تو حضور نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی، جو کسی کی غیبت کرے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تم لوگوں نے آج اپنے دوسرے بہنوں کی، دوسرے بھائیوں کی، مسلمانوں کی غیبت کری تھی تو تمہارا روزہ گیا. یہ تم نے یہ اپنے بھائی کا گوشت کھا لیا. تو اب یہ تو رمضان ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی کوئی چاہے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ہم بیٹھ جاتے ہیں 4 دنوں کی لے کے دنگے پہ، یا ادھر ادھر کہیں بھی ہم بیٹھ جائیں گے، یا کہیں بھی ہم باتیں کرتے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ فلانا ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں، اتنا کماتا ہے نہیں، اس نے آ لیا. اب اس نے جے لیا ہی بھائی، یہ جے کمایا ہی بھائی، یہ بھلے ناکھی کے آخی کمانی دنیا میں ناک دے اپنے کا. اپنے یہ کریں کہ اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت دے. اگر برا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے، اچھا ہے تو اس کی نیکی اور بڑھا دے. اس کا مال اگر 6 لاکھ کا آتا ہے تو اللہ اسے 10 کا دے. اس کو اگر بالکل نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور مال دے، اس کو برکت دے. بات ختم ہو جاتی ہے وہاں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنی قبر، اپنی آخرت
وہ بگڑنے نہ دیں، ان چیزوں سے بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی خوب تعظیم کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں یاد رکھیے گا، رمضان میں شام کو مدرسہ شروع ہوگا، بڑوں کا، بڑے بچے بڑے لوگ پڑھتے ہیں، بس یوں کہتے ہیں سب شروع کرو مدرسے میں ننढा नंढा बच्चा आहिनि पंहिंजे साथियुनि जे हिकिड़ो उहो सीजन पूरी थिए न त यादि आवे कि हाणे पाछળ करो पे पैसा ॾे त मदरसो यादि अचे। मदरसा असल में मदरसा है किसके लिए? दर्स, मदरसा जहाँ दर्स मिले उसे मदरसा कहते हैं। मकतब जहाँ किताब पढ़ाई जाए उसे मकतब कहते हैं। मस्जिद जहाँ सज्जा किया जाए उसे मस्जिद कहते हैं। तो दर्स यानी ये दर्स, देखो ये मैं समझा वो दर्स है, ये सारा कुछ जो पढ़ सकता है वो है हमारी, ये सीखना है, आएंगे। और इंशाअल्लाह अगर सीखना है तो रमज़ान में याद रखिएगा बाद नमाज मगरिब भी, और या तो बाद नमाज ईशा और बाद नमाज फजर। रमज़ान में तो फ्री होते हैं, आप जब चाहें, लेकिन बड़ों को आना पड़ेगा यहाँ नमाज पढ़ने के लिए। बड़े की बात कर रहा हूँ, उठी नहीं साचे होने वाले नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ जो हकीकत में जिनको वज़ू गुस्ल नमाज सब सीखना है वो लोग आए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहीं सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे, और अल्लाह से दुआ है कि हम सब की नमाज़ों को अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ, देखिए ये लाइट नहीं थी, लाइट नहीं होती तो अजान का बड़ा मसला हो जाता था। रमज़ान में तो ख़ास रोजे वाले हैं ना परेशान हो जाते थे कि अजान हुई कि नहीं। अब ये इन्वेटर आ गया, ये जिसने भी इसमें मदद करी अल्लाह सबको बरकत अता करे, अल्लाह सबको रोज़ी अता करे। ख़ास करके ऐसे काम है, मैंने कहा था कि माल से होती है नेकी, तो देखो ये नेकी भी की है हमारे भाइयों ने। अल्लाह उसे दिन दुगनी रात चौगनी, दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।